الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ اس رمضان میں داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تو اس کا ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کی نیت اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو جب رمضان کریم تشریف لاتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا کرتے تھے، ایک ایک عادت کو نوٹ کیا کرتے تھے اور اس کی کاپی کیا کرتے تھے، اس کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں میں اضافہ محسوس کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں فرق محسوس کرتے تھے، اضافہ محسوس کرتے تھے۔ پہلا عمل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت میں بہت کوشش فرمایا کرتے تھے اور بہت زیادہ جستجو فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت بڑھا دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جو ہیں وہ متورم ہو جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے عبادت میں سے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ کھول کے کھلے دل سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا، اس میں بہت زیادہ گرہ گزاری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رو رو کر، بہت زیادہ عاجزی سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام ان 3 باتوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ پہلی کیا؟ عبادت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو بہت بار ڈسکس کیا اور اس بات کا ہم نے نتیجہ نکالا۔ آپ نے پہلے بھی عرض کر سکتے ہیں کہ بھئی کامیاب زندگی کیا ہے؟ کامیاب زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور آپ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے آپ نے، طریقہ کون سا ہوگا؟ آپ وسلم کا طریقہ ہوگا بس۔ تو جب آپ وسلم جب رمضان آیا کرتا تھا تو آپ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اسی کے بارے میں اسی سے بات کو شروع کیا۔ تو پہلی بات کیا کہ عبادت میں بہت زیادہ عبادت میں بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتی کیا کرتے تھے، اس کو بڑھا دیتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی بات کو بڑھا دیں، بھئی آپ تراویحیں پڑھیں، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیں، آپ قرآن تلاوت کریں، آپ ذکر اذکار کریں، یہ عبادت ہے۔ آپ مراقبہ ملا مراقبہ کریں، اپنے اسباق کریں، تو یہ عبادت ہے۔ روح قلبی سے رہیں، عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کریں، اس کی عبادت ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ وسلم جو ہے وہ مال بہت خرچ کیا کرتے تھے، کھلے دل سے خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں، اگر ہم عام دنوں میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس سے کچھ بڑھا کر اس رمضان میں خرچ کریں اور دل کھول خرچ کریں۔ تیسرے نمبر پہ آپ وسلم جو ہے دعا میں بہت زیادہ گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ اب دعا مانگی جاتی ہے، اور 2 اوقات رمضان کریم میں 2 اوقات بڑے ہی قیمتی ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت۔ یہ دونوں اوقات دعا کی قبولیت کے جو ہے نا وہ اوقات ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس چیک بک ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی، اور میں اس چیک بک کو نکالوں، اس میں چیک
اور اس پہ ڈیٹ ڈال دوں، ٹھیک ہے، اور سائن کر دوں، اس کو پھاڑ کے میں آپ کو دے دوں بلینک چیک، تو اس پہ جو مرضی آپ لکھ لیں تو آپ میرے اکاؤنٹ سے کیش کرا لیں۔ بلینک چیک اگر آپ کو دیا جائے اس پہ جو مرضی لکھ رہے ہیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو دعائیں ہیں نا، یعنی کہ ہر دن میں 2 مرتبہ، صبح سحری کے وقت اور شام افطاری کے وقت، یہ بلینک چیک کے معنی ہیں، ایک دن میں 2 بلینک چیک جو مرضی لکھوا لیں آپ، قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے حضور نے فرما دیا کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور سحری کے وقت تو ویسے ہی ہوتی ہے، ویسے تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ بلینک چیک ہے، تو انسان جتنا زیادہ مانگے، اپنے جو چیز آپ نے مانگنی ہے نا، طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ انسان کا ذہن ہے نا، اس کو یاد تو نہیں رہتا، تو اپنے پاس لکھ لیں، لسٹ بنا لیں، یار میں نے یہ بھی مانگنا ہے، میں نے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، اور ایک ایک بات کو کھول کے مانگیں، پھر آرام سے آپ کی دعا خود ہی لمبی ہوتی جائے گی۔ اور پھر وہ عاجزی سے مانگیں، انکساری سے مانگیں، کوشش کریں دعا نہیں یاد ہوتی تو یاد کر لیں، ایسے الفاظ یاد کر لیں جس سے جو ہے نا وہ انسان کا دل وہ پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ویسے ہی کیونکہ رحمت کا یہ عشرہ ہے، رحمت نازل ہو رہی ہوتی، تو ویسے دل جو ہے نا بڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دعا جو ہے اس کا اہتمام بھی ہم کریں۔ اور دیکھیں یہ مہینہ 30 دن کا ہے، 30 دن گزر جائیں گے، یوں 4تھا دن ہے آج، تو یوں گزر جائیں گے، نہیں پتہ لگے گا۔ تو یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، تو بس اس میں محنت کر لیں، اپنے جسم کو تھکا لیں۔ انسان کو تنگی یا کہہ لیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن برداشت کر لیں انسان، کیونکہ ہم دنیا خاطر پر برداشت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے بھی لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے بھی ہوتے ہیں، وہ لگاتار آپریشن میں اتنے انٹینس آپریشن ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے ہوتی ہیں۔ لوگ 2 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکیں، 8 گھنٹے ادھر دے رہے ہیں، 8 گھنٹے ادھر دے رہے ہیں، تو دنیا خاطر پر جسم کو تھکاتے ہیں۔ تو ہم اس مہینے میں عبادت ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جسم کو بھی تھکائیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں جب کاروباری سیزن آتا ہے، ہر بندہ جو کاروبار کرتا ہے اس کا کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، جب بھی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا سیزن آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنی تمام انٹینشن، اپنی تمام توجہ اور اپنی تمام قوت وہ اپنے کاروبار پہ لگا دیتے ہیں، ارد گرد سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ملنے کا آپ سے ٹائم نہیں ہے، بعد میں مل لیں گے، سیزن ختم ہو جائے پھر مل لیں گے، بعد میں بات کریں گے آپ سے۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے کاروبار میں مست ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں کہ میں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں اتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا لیں، جتنا زیادہ ہم اس سے کما سکیں اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان جو ہے وہ نیکی کا سیزن ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے باقی معاملات ڈسٹرب ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینے کی تو بات ہے، بعد میں دوبارہ آپ شروع کر لیجیے گا۔ تو لیکن کیا کریں کہ اس میں اپنی عبادت کو بڑھائیں، عام دنوں کی نسبت جو ہے اس کو اس میں اضافہ کر لیں، اور اس میں جتنا زیادہ محنت کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کر لیں۔ جہاں بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع مل جائے کہ آپ اپنے کام سے چھٹی لے سکتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان چھٹی لے سکتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، تو چھٹی لے لے، چھٹی لے کے جو ہے وہ پورا مہینہ اس کے لیے گزار دیں۔ تو یہ تو اور ساتھ، یہ تو اور الگ الگ سے رحمت کی بات ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس کی کام کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ چھٹی لے سکتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ چھٹی نہیں لے سکتے، چھٹی لیں گے، چھٹی لینا پاسبل ہی نہیں ہے، تو جانا پڑے گا کام کے لیے، ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ چھٹی لے کے جو ہے وہ اس محنت میں جان مار سکتے تو مارے، بالکل مارے۔ آپ یہ کام 2 طرح سے آپ کو فائدہ دے گا، ایک تو آپ نے چھٹی لی، ٹھیک ہے، قربانی دی، پھر آپ ظاہر سی بات ہے چھٹی لے لیں گے تو وقت آپ کو زیادہ ہوگا، زیادہ وقت تو زیادہ بات کریں گے، زیادہ بات کریں گے تو زیادہ آگے بڑھ جائیں گے لوگوں سے، سیدھی سی بات ہے کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نیکی میں کون آگے بڑھتا ہے۔ تو جہاں اب یہ موقع مل جانا یہ بھی نعمت اللہ کی طرف سے، کبھی آپ کو موقع مل جائے تو اس طرح بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکت کا نزول کا مہینہ ہے، یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وہ ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جس طرح دلہا کے لیے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی اتنی برکات ہیں
کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے لیے اللہ اکبر کہ اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کے ساتھ اس روزے سے ہیں سارے، تو ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے دعائیں کر رہی ہے، حدیث میں آتا ہے، کتنی بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے۔ اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے اور جب روزہ دار آدمی خود دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پہ لبیک اور آمین کہتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا ایک لمحے کی برکت پانے والے اللہ تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، انسان سچی دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ میری انٹینشنز کو دین کے مطابق کر دے، میرے اندر اپنی خواہش پیدا کر دے، میرے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اپنی محبت پیدا کر دے، اپنی محبت حاصل کرنے کی جستجو پیدا کر دے، دین کے لیے کام کرنے کی جستجو پیدا کر دے، میرے لیے دین کو میرا غم بنا دے۔ یہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایک خواہش پیدا ہونا یہ بھی تو نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر دیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کام کرنا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا، دراصل سمجھ لیں کہ گولڈن چانس ہے، یہ گولڈن چانس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے نا، اور یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ تو کسی کی عمر 63 سال ہے تو اس کو 63 رمضان مل جائیں گے، آپ نکال دیں اس کے بچپن کے دن جب وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک 15 سال نکال دیں، 14-15 سال، تو 40-45 رمضان اگر آپ کو مل جائیں تو یہ 40-45 گولڈن چانس ہے، اور ہمیں نہیں پتا اگلا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو ابھی جو وقت ہے یہ گولڈن چانس ہے، اس سے جتنا زیادہ فائدہ ہم اٹھا لیں۔ تو فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اب تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیں، رمضان کی اہمیت کا ہم سب کو پتہ ہے، اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، پریکٹیکل کام کیسے کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو انگلش کا ایک محاورہ ہے، if you fail to plan you are planning to fail. if you fail to plan، اگر آپ پلان کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکامی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ if you fail to plan you are planning to fail، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے، خالی جذبے سے کام نہیں چلے گا۔ جذبہ آپ کو جو ہے نا وہ لے کے جائے گا کچھ دور تک، 5-6-7 روزے، پھر کیا ہوگا، جذبہ کم ہونا شروع ہوگا تو پھر انسان جو ہے نا وہ سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تراویحوں کے شروع میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، درمیان میں پھر خالی ہوتا ہے، پھر آخری روز میں پھر ایک دم جوش چڑھتا ہے، لہل القدر کی وجہ سے جوش چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو جذبہ تو چاہیے، اب دیکھیں جذبہ تو چاہیے لیکن ساتھ ہمیں اس میں باقاعدگی چاہیے، ایک کنسسٹنسی چاہیے، ایک پلان، ایک اسکیجول چاہیے، اسکیجول کے ساتھ چلیں، ایک ٹارگٹ چاہیے۔ ٹارگٹ ہوگا تو آپ میں جو ہے نا وہ جستجو برقرار رہے گی، آپ اس کے لیے اتنی تیاری کریں گے۔ آپ دیکھیں ریس ہوتی ہے، ریس میں کیا ہوتا ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو 100 میٹر کی ریس ہے، 200 میٹر کی ریس ہے، لوگ شروع سے تیز ریڈی ہوتے ہیں ایک دم، اور پھر بہت تیزی سے بھاگتے ہیں، فل جان جوش مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہی اگر ٹارگٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں آج کل وہ کرکٹ میچ چل رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹیم ٹارگٹ بناتی ہے، ٹارگٹ دیتی ہے، دوسری ٹیم پھر ٹارگٹ کو چیز کرنے کے مطابق اس طرح چلتی ہے، کھیلتی اپنا پلان ہی اس طرح بناتی ہے، ہم نے اس اوور میں اتنا اسکور کرنا ہے، اس اوور میں اتنا اسکور کرنا ہے، پلان ہوتا ہے نا۔ نہیں، پہلے ٹیم نے اتنا اسکور بنا دیا، اگلی ٹیم کیا کرتی ہے، بھائی ہمیں اتنا اسکور جو ہے وہ چیز کرنا ہے اور اتنے اوور میں کرنا ہے، تو وہ تقسیم کر لیتے ہیں، جی اتنا رن ریٹ چاہیے، ہر اوور میں اتنے رن بنانے ہیں، اچھا اتنے رن بنانے ہیں تو اس بالر کو میں کتنے شاٹس مار سکتا ہوں، 6 بالیں مجھے کرائے گا تو میں کتنی شاٹس کدھر ماروں، ساری پلاننگ ہوتی ہے اس کے۔ اچھا اس بالر کا یہ ویک پوائنٹ ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ مارنا ہے، اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے، اس کو میں نے یہاں پہ مارنا ہے، یہاں پہ میں نے اسکور کرنا ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو کام ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ٹارگٹ ہمارے سامنے ہوگا پھر موٹیویٹ رہیں گے، ٹارگٹ نہیں ہوگا تو ایک دن 50 نفل پڑھیں گے، اگلے دن جو ہے 5-6 بھی نہیں پڑھیں گے، گر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا۔ تو میں آپ کے سامنے منیمم پلان جو ہے نا ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ ہر کوئی بندہ اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا پلان بنا سکتا ہے۔ ایک جسٹ یہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے ٹو گیو یو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، آپ کو شروع کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں جی،
تین باتوں میں عبادت میں اضافہ کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اچھا، عبادت میں اضافہ، اب عبادت جو ہے آپ پلان کر لیجیے، ہر نماز میں نے کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھیں، رمضان ہے، کوشش کریں کہ ہر نماز جو ہے وہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھ لیں، ہر نماز پابندی جماعت ساتھ پڑھیں، ہر نماز کو آپ نے جماعت ساتھ پڑھنا ہے، چلو آسان، منیمم جماعت سے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہ آپ نے تراویحیں بھی پڑھنی ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، 20 کی 20 پوری پڑھنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اب جب آپ سحری کے لیے اٹھے تو اگر سحری کے لیے آپ 30 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، آپ 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اس 10 منٹ میں آپ کیا کریں کہ وہی وضو کر کے 2-4 منٹ میں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اگر، تو اس رمضان میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تہجد بھی بات میں شامل ہے، اور یہ دعا قبول کا وقت اور بہترین وقت ہے، سب سے بیسٹ وقت ہے۔ تو آپ 10 منٹ کا وقفہ اور نکال لیں، آپ 30 منٹ پہلے جتنے منٹ پہلے اٹھتے ہیں اس سے 10 منٹ کا وقفہ اور نکال لیں، وضو کر لیں، بہت اچھا، یہ بہت منیمم باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی کہ یہ تو کم از کم کرنا ہی چاہیے ہمیں، آگے جتنی استطاعت ہے اتنی کر لے بندہ۔ تو آپ جو ہیں وہ 10 منٹ کے اندر وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگیں، ٹھیک ہے، دعا کے لیے نا وقت نکالیں، یعنی کہ اپنی دعاؤں کو لکھ لیں اور دعا مانگیں، کم از کم 5 منٹ کی دعا تو مانگیں نا دیکھ کے، یا جو آپ کا دل کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد سے سٹارٹ کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اپنی اردو میں دعا شروع کرو، تو مانگنا ہے نا، اپنی کیفیت، دل کی کیفیت کا نام ہے، مانگیں اللہ تعالیٰ سے، رو دھو کے مانگیں جو دل میں مانگنا ہے، تو دعا کا معمول بنائیں، 5 منٹ کے کم از کم دعا تو مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سحری کا کر لیں، آپ نمازیں آپ نے پڑھنی، تراویحیں پڑھنی ہیں، اور تمام آپ کی تو یہ عبادت ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس عبادت میں ایک اور چیز، قرآن کی تلاوت آ گئی، تو قرآن کی تلاوت کم از کم ایک قرآن پاک کو تو لازمی ختم کریں، اس رمضان کے اندر ایک قرآن پاک کو ختم کرنا لازم ہے، یہ تو لازمی بات ہے، اب ایک قرآن بندہ ختم نہ کرے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا، ایک قرآن، اب ایک قرآن کو ختم کیسے کرنا ہے، اب جس کو بالکل بھی عادت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی کیا کرے وہ، ویسے تو ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کو کبھی ایک پارہ روزانہ کا پڑھیں آپ، اگر آپ کی ایک پارہ روزانہ کی پڑھنے کی عادت ہے غیر رمضان میں، جیسے کہ ہم اپنے معاملات میں بتاتے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ، چلیں اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کریں بھئی، ایک سپارے کے 4 حصے ہوتے ہیں، ایک ایک پاؤ کر کے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک سپارہ ایک وقت نہیں نہ پڑھ سکتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، تھوڑا تھوڑا ڈیوائڈ کر دے گا تو اس کو اچیو کرنا حاصل آسان ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ کنکر، ایک ہم الگورتھم پڑھاتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک ٹیکنیک پڑھاتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ کنکر بہرحال، تو آپ ایک سپارے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، ایک ایک پاؤ کی تلاوت کر لیں، آپ ایک پاؤ کی تلاوت کرنے میں 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں لگتے، اور بہت اچھا قرآن آتا ہے تو 5-6 منٹ میں آپ آرام سے ایک پاؤ کی تلاوت آرام سے کر سکتے ہیں، 3-4 پیج بنتے ہیں، 4 صفحے بنتے ہیں، تو وہ 4 اوقات اپنے دن میں ڈیوائڈ کر لیں آپ، کہ میں نے 4 اوقات جو ہے وہ نکال لیں، 4 دفعہ 10-10 منٹ نکال لیں سپارہ پڑھنے کے لیے، 40 منٹ میں ایک سپارہ آپ پڑھ لیں گے، وہ اپنی ترتیب سے آپ بنا سکتے ہیں پورے دن میں، کب میں نے 10 منٹ بندہ نکال ہی سکتا ہے نا، اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں اور تو یعنی کہ اگر آپ بائک پہ سفر کر رہے ہیں تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو، یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو پڑھ لیں، تو یہ قرآن کا ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، ایک سپارہ ختم کر لیں۔ اچھا، پھر افطاری کا وقت قریب آتا ہے، افطاری کے وقت میں ہم کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ نا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ افطاری کا سامان عین وقت بنانا شروع کر دیتے ہیں، بازار سے یہ چیز لے آؤ، وہ چیز لے آؤ، اور دسترخوان سیٹ کرو، یہ رکھو وہ رکھو، تو بھائی ان کاموں میں نا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ کے اس میں فرما دیا کہ اس وقت روزہ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ مانگنے کا وقت ہے، وہ ان کاموں کا وقت نہیں کہ بندہ دسترخوان سے سجدہ کرتا پھر یہ چیز وہ چیز کرتا پڑے، آپ افطاری سے 10 منٹ پہلے نکال لیں، 10 منٹ پہلے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ 10 منٹ تک پہلے آپ نے ختم کر کے رکھ دینا ہے، 10 منٹ تمام گھر والے آرام سے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ جس کا جو دل کرے، اور 10 منٹ بیٹھ کے پھر اللہ سے دوبارہ مانگیں، اب یہ 10 منٹ منیمم بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کے مانگنا شروع کر دیں، اور مانگنے کے لیے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے سے لکھ لیں اپنے پاس کہ کیا کیا مانگنا ہے آپ کو، انسان کے 100 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی چیز مانگے، تو 10 منٹ پہلے بھی افطاری سے جو ہے نا وہ نکالیں ٹائم، اس طرح اس کے بعد افطاری کر لیں، تو پھر اس کے بعد تراویح کے لیے جائیں، ہمت کریں تراویح پڑھیں، تو اس طریقے سے آپ رمضان کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے تو خرچ بھی جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ کریں، ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے، ہر ایک کا اپنا جو ہے نا وہ ہے
میں یہ کہتا ہوں، مطلب ایک سجیشن ہے، میں کیا کہتا ہوں، میری کیا اوقات، سجیشن ہے، 10% تو اپنے جو بھی مال آپ کے پاس ہے کوشش کریں اس کا 10% تو نکالیں نا اس مہینے میں، کم از کم چلیں 5%، 10% اس کی ترتیب بنا لیں۔ فطرانہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ فرض ہے وہ ادا کر لیں، تو کیونکہ ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے، تو اگر زکوٰۃ فرض ہوئی بھی ہے تو ایک زکوٰۃ ادا کریں گے تو 70 زکوٰۃ ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو، تو 10% تو ہے وہ نکالیں آپ، فطرانہ بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، افطاری بھی کھلوا دیں کسی کی، جو جو کر سکتے ہیں آپ، ڈفرینٹ کام ہے، کسی کی مدد کر دیں، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں سفید پوش بندہ ہے اس کی مدد کر دیں، ہیلپ کر دیں، تو خرچ بھی کریں، تو اس طریقے سے نا آپ پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت بھی بڑھ جائے گی، عبادت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس کے علاوہ مال کیسے خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو جنرل سی ایک گائیڈ لائن دے دی کہ کس طریقے سے آپ مال خرچ کر سکتے ہیں چاہیں تو۔ اچھا ایک اور اس میں ایک بات یاد آ گئی، جو آخری طاق راتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، شب قدر بھی آتی ہے، تو اس میں آپ یہ کریں کہ اس پہ بھی کوشش کریں گے نا آپ، کیونکہ وہ رات 1000 راتوں سے بہتر رات ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں، مطلب اس میں بھی خرچ کریں، دعا بھی مانگیں، عبادت بھی کریں، تو وہ جو آپ نے عبادت کی ہوگی اس رات میں تو وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہوگی، وہ خرچ کرنا 1000 سال کے خرچ کرنے سے بہتر ہوگا، اور دعا مانگنا 1000 سال کی دعا مانگنے سے بہتر ہوگا، تو اس طرح سے کوشش کریں انشاءاللہ۔ آئندہ آنے والے رمضان کے اندر بھی، دنوں کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہیں آپ کو بتائی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔